بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 99 قیمتی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو تازہ دم رکھا کیجیے، اس لیے کہ خدا کی یاد قلوب کے لیے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کی ذات عالی پر مکمل بھروسہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ نمبر 3، شرک و اسباب شرک سے بچا کیجیے، اس لیے کہ مشرک کی مغفرت بالکل نہیں ہے۔ نمبر 4، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیا کیجیے، اس لیے کہ اللہ کی مدد صابرین کے ساتھ ہے۔ نمبر 5، اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں سنت رسول کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں کامیابی ہے۔ نمبر 6، سچوں کی صحبت اختیار کیا کیجیے، اس لیے کہ سچوں کی صحبت آدمی کو تقویٰ کے مرتبے کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ نمبر 7، شیطان کی پیروی سے بچا کیجیے، اس لیے کہ وہ انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ نمبر 8، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ اس عمل پر اللہ کی سخت ڈانٹ ہے۔ نمبر 9، اہل علم اور بے علم کے درمیان امتیاز قائم کیجیے، اس لیے کہ اہل علم اور بے علم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نمبر 10، نیکوکاری کا حکم دینے کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا کیجیے، اس لیے کہ لوگوں کو حکم دے کر خود اس پر عمل سے غافل رہنا یہودیوں کی صفت ہے۔ نمبر 11، صبح و شام صدقے و خیرات کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ یہ اہل ایمان کی اہم صفت ہے۔ نمبر 12، اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کی شکر گزاری میں رہا کیجیے، اس لیے کہ نعمتوں پر شکر گزاری اضافے کا سبب ہے۔ نمبر 13، اسراف فضول خرچی سے بچنے کی مکمل کوشش کیجیے، اس لیے کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 14، فتنہ سازی سے بچنے کی مکمل کوشش کیجیے، وہ اس لیے کہ فتنہ کا گناہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ نمبر 15، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی رضا کے لیے دیا کیجیے، اس لیے کہ پسندیدہ چیز کو دیکھ کر ہی کامل نیکی کا اجر پا سکتے ہو۔ نمبر 16، رشوت لینے اور دینے کے گناہ سے بچا کیجیے، اس لیے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ نمبر 17، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ نمبر 18، بدگمانی کے گناہ سے بچا کیجیے، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ نمبر 19، ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ نمبر 20، اپنے خالق سے حسن جن رکھا کیجیے، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے بندے کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ نمبر 21، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی صفت کو نہ بھولا کیجیے، اس لیے کہ اللہ سے مانگنا ہی تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ نمبر 22، قرآن مجید سیکھنے
اور سکھانے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ نمبر 23، نماز میں صفوں کے درست رکھنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ صفوں کا درست نہ ہونا آپسی اختلاف کا سبب ہے۔ نمبر 24، نیک کام کریں یا اس کی طرف رہنمائی کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ نیک کام کی رہبری بھی اس کو انجام دینے کی طرح ہے۔ نمبر 25، دھوکہ گھڑی سے اپنے آپ کو بچایا کیجیے، اس لیے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ نمبر 26، امانت میں خیانت کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ نمبر 27، علم دین کو رضائے الہی کے لیے خالص کیا کیجیے، اس لیے کہ دیگر فاسد نیتوں، عزت، شہرت، ریاکاری سے حاصل کرنا جہنم سے داخل ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 28، وضو کو مکمل سنتوں کے اہتمام کے ساتھ کیا کیجیے، اس لیے کہ وہ وضو جو کامل سنتوں کے ساتھ ہوگا وہ اگلے پچھلے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہوگا۔ نمبر 29، والد کی دعائیں ہمیشہ لیا کیجیے، اس لیے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 30، اہل ایمان پر لعن طعن کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ مومنوں پر لعنت کرنا ان کو قتل کرنے کے مانند ہے۔ نمبر 31، خود کو سلام کرنے میں آگے رکھا کیجیے، اس لیے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوگا۔ نمبر 32، لایعنی فضول بیکار چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزوں سے بچتا ہے۔ نمبر 33، دوسروں میں صرف اللہ ہی کے لیے محبت کیا کیجیے، اس لیے کہ وہ سب سے افضل کام ہے۔ نمبر 34، دوسروں سے صرف اللہ ہی کے لیے بغض کیا کیجیے، اس لیے کہ وہ سب سے اونچا عمل ہے۔ نمبر 35، تکبر جیسے ہلاک کرنے والے مرض سے بچا کیجیے، اس لیے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ نمبر 36، لا الہ الا اللہ کے ورد کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ایمان کی اعلیٰ شاخ ہے۔ نمبر 37، راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹایا کیجیے، اس لیے کہ یہ حصول ایمان کا آسان ذریعہ ہے۔ نمبر 38، دامن حیا کو داغدار ہونے سے بچایا کیجیے، اس لیے کہ حیا ایمان کا اہم شعبہ ہے۔ نمبر 39، دوسروں کے لیے نفع بننے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ نمبر 40، ظالم بننے یا مظلوم ہونے سے بچنے کی دعا کیجیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ نمبر 41، گمراہ ہونے یا گمراہ کن شے سے بچنے کی دعا کیجیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں سے پناہ مانگی ہے۔ نمبر 42، مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی سے بچا کیجیے، اس لیے کہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں۔ نمبر 43، گناہوں سے توبہ با استغفار کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 44، نرم مزاجی کو اپنا شیوا بنایا کیجیے، اس لیے کہ جو نرم مزاجی سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ نمبر 45، علماء دین کی تعظیم و توقیر کیا کیجیے، اس لیے کہ یہ جو علماء کی قدر نہ کرے وہ امت
مسلمہ میں سے نہیں۔ نمبر 46، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجیے، اس لیے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ امت مسلمہ میں سے نہیں۔ نمبر 47، بڑوں کی بھرپور تعظیم کیا کیجیے، اس لیے کہ جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ امت مسلمہ میں سے نہیں۔ نمبر 48، اپنی اولاد کی دینی تربیت کی فکر کیجیے، اس لیے کہ والد کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے دینی تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں۔ نمبر 49، اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کیجیے، اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنے والا جہنمی ہے۔ نمبر 50، اپنے آپ کو پاک دامن رکھا کیجیے، اس لیے کہ مردوں کی پاک دامنی خود ان کی عورتوں کی پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔